حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بندے کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جس کے اندر انسان کا جسم بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جسم کے استعمال ہونے پر بھی اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور مال جو اس پر استعمال ہوتا ہے اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ آج امت مسلمہ کے اندر 4 طرح کی حج کے بارے میں بڑی بڑی غلطیاں موجود ہیں، ان کو سامنے رکھا جائے تاکہ ہم سب اپنے آپ کو ان غلطیوں سے محفوظ کر سکیں۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ تو آج ایسا موجود ہے جن پر حج فرض ہے، اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اتنا مال ان کے پاس موجود ہے، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ موجود ہے، جتنے دن حج میں لگیں گے اتنے دن کے لیے بیوی بچوں کو دے کر جا سکتے ہیں۔ شرعی طور پر حج ان پر فرض ہے، لیکن مکان بن گیا، زمین خرید لی، دکان لے لی، اگلی دکان کی فکر شروع ہو گئی، بچوں کی شادیوں کی فکر شروع ہو گئی، آج تک لسٹ کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے کہ میں نے حج بھی کرنا ہے، اور آئندہ بھی ان کے پروگرام کا کوئی حصہ نہیں۔ امت کا بہت بڑا ایک طبقہ آج ایسا موجود ہے، اللہ پاک نے وسعت دی ہے، اللہ نے فراخی دی ہے، مال موجود ہے، لیکن اس مال کو خرچ ادھر ادھر اتنا کرتے ہیں کہ حج ان کے اوپر فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج سے غافل ہیں۔ بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ امت کے اندر ایک ایسا موجود ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ولا نصرانیا۔ جس آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ وہ سواری کا پیسہ دے کر بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس مال موجود ہے، بیوی بچوں کو دے کر وہ جا سکتا ہے، اتنا سا پیسہ بھی اس کے پاس موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، مجھے بھی ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی بن کر مرے یا عیسائی بن کر مرے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے وہ مسلمان بن کر مرتا ہے، یہودی کو کیا بن کر مرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت کلمہ کسی اور گناہ پر نہیں فرمایا۔ بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، رسول پاک علیہ السلام نے روکا ہے اپنی امت کو، لیکن ایسے الفاظ کسی گناہ پر نہیں ہیں کہ جو یہ گناہ کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی بن جائے یا عیسائی بن جائے۔ صرف حج چھوڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت قسم کے الفاظ اس بد نصیب کے لیے ارشاد فرمائے۔ حج فرض ہے، پروگرام کے اندر موجود ہے کہ میں نے مکان خریدنا ہے، پروگرام کے اندر موجود ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے دنیا کی بہت ساری چیزیں لسٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن حج کے نام کی کوئی چیز ان کے پروگرام اور لسٹ کے اندر نہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کے اس طبقے کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہر ملک کے اندر اور ہر جگہ ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی موجود ہے جو حج سے غافل ہیں۔ ایک بہت بڑی غلطی آج امت مسلمہ کے اندر یہ موجود ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ حج کے بارے میں، حج بہت بڑی عبادت ہے، حج کے بارے کے اندر ایک طبقہ جو حج سے غافل، دوسرا طبقہ ایسا ہے جو پروگرام تو ہے ان کا کہ ہم نے حج کرنا ہے، لیکن شیطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان کا ایک کام یہ ہے کہ وہ گناہوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جا کر یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر لو کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں کہا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، یہ میں تمہیں ایک نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، اگر تم نے اس درخت کو کھا لیا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے اور کبھی تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ ایسا ایک تمہیں طریقہ بتاتا ہوں تمہیں یہاں سے نہ نکالا جائے۔ خیر خواہ بن کر اور قسم کھا کر حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی کروائی۔ شیطان کا ایک کام یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان گناہ کرواتا ہے تو اس گناہ کو خوبصورت کر کے بندے کے سامنے پیش کرتا ہے اور نافرمانی کرواتا ہے۔ غزوہ تبوک میں رسول پاک علیہ السلام نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ سب نے چلنا ہے، یہ پہلا موقع تھا۔
غزوہ بدر کے اندر 313 کو لے کر گئے، احد کے اندر 1000 کا مجمع لے کر گئے، 300 واپس آ گئے، 700 رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ پہلا موقع تھا غزوہ تبوک کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی حکم فرمایا کہ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں سب نے میرے ساتھ جانا ہے، اور سفر بھی لمبا تھا اور سفر بھی گرمی کے زمانے کے اندر تھا، آپ نے حکم فرمایا سب نے جانا ہے۔ اب جو منافقین تھے انہوں نے آ کر بہانے بنانے شروع کیے، مختلف عذر پیش کرنے شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے جو آ کر عذر پیش کرتا فرماتے ٹھیک ہے تمہارا عذر قبول ہے۔ جد ابن قیس ایک بہت بڑا بدبخت منافق اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، میں جوان آدمی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ چلا جاؤں اور وہاں جا کر اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں، مجھ سے گناہ ہو جائے، میں جوانی کی وجہ سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی فتنے میں پڑ جاؤں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے ایک بدبخت نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے آپ کے ساتھ جانے میں خطرہ ہے کہ میں کسی فتنے کے اندر کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شیطان نے بہانے کے طور پر بڑا خوبصورت کر کے اس کا گناہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اللہ پاک نے جواب میں کیا فرمایا؟ الا فی الفتنۃ سقطوا، یاد رکھو یہ جا کر فتنے میں کیا مبتلا ہوتا، آج نافرمانی کر کے فتنے میں پڑ چکا، فتنے میں مبتلا ہو چکا۔ منافقین کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، بہت سارے منافقین کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، لیکن یہ جد ابن قیس کفر کی حالت میں مرا۔ اسی فتنے میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہ پڑ چکا تو اس کا اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا، یہ اس کو ہدایت نہیں ملی۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو بڑا خوبصورت کر کے بڑا بہترین کر کے انسانوں کے سامنے پیش کیا کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جب بدر میں تشریف لے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر ابو سفیان نے مکے والوں کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے میں نکلے ہیں، تم تیاری کر کے ایک لشکر کو لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر پہنچے، ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ اب ہم خطرے سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اب مکے والوں کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن ابو جہل اس کے اوپر شرارت کا بھوت سوار تھا، اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے کہ مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے بدر میں جانا ہے، اونٹ ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جا کر جشن منانا ہے، ڈھول ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں عورتوں کو ساتھ لے کر جانا ہے، وہاں جا کر ہم گانے گائیں گے، مجلس منائیں گے، جشن منائیں گے، تاکہ آئندہ بھی مسلمان کبھی جرأت نہ کریں کہ ہمارے مقابلے میں نکلیں۔ اس وقت کو اللہ نے بیان فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، شیطان سراقہ ابن مالک کی شکل میں، جو قبیلہ بنو کنانہ کا سردار تھا، اس کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک کر رہے ہو، نکلو سب کو لے کر جاؤ۔ ہندا نے اشعار بھی اس وقت تیار کیے، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی والمسک فی مفارقی ان تقبلوا نعانقی وان تدبروا، یہ گانے ہم گائیں گے وہاں جا کر بدر کے اندر اور جشن منائیں گے تاکہ مسلمان آئندہ جرأت نہ کریں۔ اور شیطان ان کی کمر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے ان کو بدر تک لے کر چلا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس بات کو بیان کر کے یہ کہا کہ شیطان صرف مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، صرف یہ نہیں تھی کہ رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کی عداوت اس کو مجبور کر رہی تھی، نہیں، بلکہ وہ ابو جہل کا بھی دشمن تھا، وہ سرداران مکہ کا بھی دشمن تھا، وہ ان کو لے کر گیا ہے بدر کے اندر اور ان کا ستیہ ناش ہوا ہے، یہ سب کے سب غرق اور مرے ہیں وہاں، اور رسول پاک علیہ السلام نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ نہ جاتے شاید بچ جاتے، ان کی جان بچ جاتی، شاید ان کو کبھی ہدایت مل جاتی، لیکن شیطان صرف مسلمان کا دشمن نہیں تھا، وہ ان کا بھی دشمن تھا، ابو جہل کا بھی دشمن تھا، اور وہ سرداران مکہ کا بھی دشمن تھا، جس نے اس طریقے سے ان کو تیار کیا اور ان کو جا کر بدر تک پہنچا دیا، اور وہاں جا کر یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے پروگرام میں ہے کہ ہم نے حج کرنا ہے،
لیکن شیطان نے ان کو بہترین خوبصورت بنا کر ہاں جی کرنا ہے حج، لیکن حج کرنے کے بعد ہم نے فلانے حاجی صاحب کی طرح تھوڑی بننا ہے، حج کرنے کے بعد تو پھر میں نے نیک بننا ہے، میں نے متقی بن جانا ہے، میں نے پرہیزگار بن جانا ہے، پھر میں نے بہت نیک اور صالح بن کر زندگی گزارنی ہے، چونکہ ابھی میرا ارادہ نیک بننے کا ہے نہیں، ابھی میرا ارادہ حرام چھوڑنے کا ہے نہیں، ابھی میرا ارادہ غلط کام چھوڑنے کا ہے نہیں، ابھی گناہ کی زندگی کو اختیار کیے رکھنے کا ارادہ ہے، اس لیے میں ابھی حج نہیں کرتا، حج کرنے کے بعد پھر میں سارے گناہ کو چھوڑ دوں گا، لیکن چونکہ ابھی حج میں نے اس لیے نہیں کرنا کہ ابھی گناہ نہیں چھوڑنے۔ یہ شیطان نے بڑا خوبصورت کر کے، بہت بڑا امت مسلمہ کا طبقہ آج موجود ہے، حج فرض ہے، جب ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے حج کرنا ہے، لیکن حج کرنے کے بعد پھر میری داڑھی بھی ہوگی، حج کرنے کے بعد میرے سر پر پگڑی بھی ہوگی، اور حج کرنے کے بعد میرا لباس بھی اچھا ہوگا، اور حج کرنے کے بعد میرا کھانا بھی ٹھیک ہوگا، اور حج کرنے کے بعد میری تہجد بھی ختم نہیں ہوگی، اور حج کرنے کے بعد میری تلاوت بھی باقی رہے گی، میں اس وقت حج کروں گا جب میں یہ سارے کام کر سکوں، ابھی میں کر نہیں سکتا، ابھی میں نے حج نہیں کرنا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ، وہ کب اس کو توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ آج شیطان نے اس سے فرض کو دور کر دیا، آج شیطان نے اس کو نافرمانی پر آمادہ کر لیا، آج شیطان نے اس کو اس سطح پر لا کر کھڑا کر دیا کہ اگر مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ یہودی بن کر مرتا ہے یا عیسائی بن کر مرتا ہے، اس سطح پر شیطان آج اس کو لے کر آ گیا۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پروگرام کے اندر حج کرنا ہے ہی نہیں، امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے پروگرام میں حج کرنا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ہم نے اس وقت کرنا ہے جب ہم نے نیک بننا ہو، ابھی نیک بننا نہیں، لہٰذا حج کو مؤخر کرو، حج کو بعد میں کرو، جب نیک بننے کی نیت ہوگی۔ ایسے بندے یاد رکھیں کہ ایسا موقع کبھی نہیں آتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جہنم میں اکثر جانے والے وہ ہوں گے جو ٹال مٹول کرنے والے ہوں گے۔ جہنم کے اندر بہت کثرت سے، جہنم کے اندر جتنے لوگ پہنچیں گے اکثریت ان بندوں کی ہوگی جن کی نیتیں تھیں نیک بننے کی، جن کی نیتیں تھیں تہجد گزار بننے کی، جن کی نیتیں تھیں متقی پرہیزگار بننے کی، لیکن موت آ گئی اور زندگی نے ان کی وفا نہیں کی، اور وہ ساری نیتیں ان کی ختم ہو گئیں، اور بغیر ان نیتوں کو پورا کیے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئے۔ اکثر بندے وہ ہوں گے جو ٹال مٹول کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ بالکل ابتدا کے اندر مینا کے میدان میں، زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ حج کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، قبیلے جو حج کے لیے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ایک ایک قبیلے کو جا کر دین کی دعوت دیا کرتے۔ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، ان کو جا کر دین کی بات سمجھائی، انہوں نے کہا جی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن ابھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ماننے کا۔ ان میں ایک آدمی ہے، میسرہ ابن مسروق اس کا نام ہے، وہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ یہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، شاید یہ میری بات کو قبول کر لے، آپ نے دوبارہ اس کو خطاب کر کے پھر دوبارہ بات کی، اس کے دل کے اندر بھی بات آئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے قبیلے میں لے چلتے ہیں، میں تمہیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو قیامت تک ہمارے قبیلے کا نام ہو جائے گا، بہت بڑی خیر ہمارے قبیلے میں پہنچ جائے گی، آج ہم کر سکتے ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں۔ انہوں نے کہا چھوڑیں اتنی جلدی بازی نہیں کرنی، ہم نے نہیں مسلمان ہونا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میسرہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بجائے سیدھا اپنے علاقے میں پہنچنے کے فلاں بستی میں پہلے جاتے ہیں، وہاں یہود کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہود کے علماء کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جی ہم ایسے مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے ایسی باتیں کی تھی، آپ کے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے یہود کے علماء اندر گئے، کتابیں لے کر آئے، اور جو وہ پڑھتے جا رہے تھے کہ وہ ایسے ہوں گے، ہاں بالکل ایسے تھے، ان کی صورت ایسی ہوگی، کہا ہاں بالکل ایسی صورت تھی، ان کی باتیں یہ ہوں گی، کہا ہاں بالکل یہی باتیں تھیں۔ یہود کے علماء کہنے لگے کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ فوراً جا کر ان کے دین کو قبول کر لو، ان کا دین پوری دنیا میں پہنچنے والا ہے اور یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ جلدی جاؤ اور قبول کرو، لیکن قوم نہیں مانتی۔ اچھا جی اگلے سال آ جائیں گے۔ میسرہ فرماتے ہیں
کہ اگلے سال کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، ہم آ نہ سکے، 1 سال گیا، 2 سال گئے، 3 سال گئے۔ میسرہ ابن مسروق جب آئے ہیں، جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لائے، 10-12 سال مکی زندگی میں یہ نہیں آ سکے، 10-12 سال مدنی زندگی میں یہ نہیں آ سکے، تقریباً 21-22-23 سال کے بعد یہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میسرہ ابن مسروق آ کر سامنے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانا؟ کہا ہاں ہاں پہچانا، مینا کے میدان میں تم سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے ساتھی تھے، جن کا ارادہ تھا کہ وہ بھی میرے ساتھ آئیں اور کلمہ قبول کر لیں، لیکن وہ نہ آ سکے، زمانہ لمبا گزر گیا، وہ سارے کے سارے ان میں سے بہت سارے مر گئے، وہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب کے سب جہنم میں ہوں گے۔ جو میرے دین کے بغیر مرا ہے وہ سیدھا جہنم میں پہنچ گیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ اس کو جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ ٹال مٹول، لیٹ کرنا، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے، یہ بندے کو جہنم تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمیوں کو بغیر حساب کے جنت دیں گے، جلدی سے حضرت عکاشہ ابن محسن کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے ان میں سے کر دیا۔ یہ منظر دیکھا، دوسرے صحابی جلدی سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے۔ فرمایا قد سبقک بہا عکاشہ، سبقت کرنے والا آگے نکل گیا۔ یہ فیصلہ تھا کہ ایک ہی بندے کو نام لے کر اس کے لیے کیا جائے گا، وہ سبقت کر لی، جس نے سبقت کر لی وہ نکل گیا آگے۔ اس لیے 10 مبشرہ یہ وہ صحابہ ہیں جو سبقت کرنے والے تھے، ان تک دوسرے نہیں پہنچ سکے ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ پاک نے انسانیت کے 3 طبقوں کو بیان کیا، اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میدان حشر کے اندر ساری انسانیت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جنت والے دائیں طرف ہوں گے، جہنم والے بائیں طرف ہوں گے، اور جو بہت اونچے درجے والے ہوں گے ان کو اللہ اپنے سامنے بٹھائیں گے۔ یہ فرما کر کہا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ اس درجے تک پہنچنے والے بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلی امتوں میں سے، بہت تھوڑی سی جماعت ہوگی اس امت میں سے جو آگے سبقت کرنے والے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے 1 سال کے بعد پھر دوسری آیات شریفہ نازل فرمائیں، سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین۔ بہت بڑی جماعت ہوگی پچھلی امتوں میں سے بھی، اور بہت بڑی جماعت ہوگی اس امت میں سے بھی جو سبقت کرنے والے ہوں گے، ان کو اللہ پاک قیامت والے دن اپنے سامنے بٹھائیں گے ان کی عزت اور احترام کو بڑھانے کے لیے۔